إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم نبر بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لائق احترام محترم معزز سامعین، انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے یا سنتا ہے اسے محفوظ کر لیتا ہے. بڑا انسان اگر ہو وہ کسی بھی چیز کو دیکھے گا وہ اس کے نفع اور نقصان کو بھی دیکھے گا کہ کیا اسے یاد کرنا چاہیے، اسے مزید دیکھتے رہنا چاہیے یا اسے مزید سننے کی ضرورت ہے. اگر تو وہ نفع دیکھے گا تو وہ کام کرے گا، اور اگر اسے نقصان محسوس ہوگا تو وہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ میچور ہے، وہ چیزوں کی پرواہ کر سکتا ہے، وہ نفع اور نقصان کو پہچان سکتا ہے. لیکن اگر کچا ذہن ہو، بچہ ہو، وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا، وہ نہ نفع کو دیکھتا ہے نہ نقصان کو دیکھتا ہے. اس کے سامنے جو بھی ہو وہ ان چیزوں سے آزاد ہو کے کہ اس میں نقصان ہے یا اس میں فائدہ ہے اسے یاد کر لیتا ہے، اسے محفوظ کر لیتا ہے. اس کو معاشرہ اچھا سمجھے یا نہ سمجھے، وہ مذہبی طور پہ شرعی طور پہ غلط چیز ہو اسے اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. کیوں؟ بچہ ہے، اس نے جو دیکھا اس کے ذہن میں وہ نقش ہو گیا. وہ ایک کوڑا کاغذ ہے، جہاں جو بھی لکھا جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا. تو بچے کی جو نفسیات ہوتی ہے اس کے حوالے سے ماہرین کہتے ہیں کہ جو چیز وہ دیکھتا ہے، جس ماحول کے اندر اس کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے، جن لوگوں کے اندر وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، جو ماحول اس کو مہیا کیا جاتا ہے، وہ پورے کا پورا اسی ماحول کا اثر لے رہا ہوتا ہے اور وہ اثر اس کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے اور اسے نہیں پتا یہ چیز ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی صحیح غلط کی پہچان کیے بغیر وہ سب کچھ یاد کر رہا ہے. اس لیے بچے کے سامنے کبھی بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے جو کوئی غلط ہو، جو اس کی تربیت پہ اثر انداز ہو سکے. تو ہماری چونکہ یہ بات چل رہی تھی، پہلے ہم نے یہ بات کی کہ بچے کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیجیے، اور بھی مزید باتیں چلتی رہی ہیں. آج کی گفتگو میں ہم نے کچھ یہ سمجھنا ہے کہ
اس کے سامنے کیا ہو رہا ہے اور وہ کیا سن رہا ہے. اور یہ کون دیتا ہے؟ والدین. والدین کے پاس اس نے زندگی گزارنی ہے، والدین ہی اس کو سناتے ہیں، وہی اس کے سامنے کچھ بولتے ہیں اور وہی اس کو کچھ دکھاتے ہیں. تو وہ کیسے تربیت کریں اور ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم اس کے ذہن میں کیا خاکہ تیار کر رہے ہیں جو کل کو ہمارے سامنے آئے. اب دیکھیں مثال کے طور پہ پانی ہے. اب بچہ بڑا ہو وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے ماں دے دو. پانی کو عربی میں ماں کہتے ہیں. اگر تو گھر میں کوئی انگریزی بولنے والا ہوگا تو اسے پتا ہوگا واٹر بھی کہتے ہیں، ورنہ وہ پانی کہے گا. اسے پتا ہی، اس نے سنا ہی نہیں. اس نے کبھی نہیں سنا کہ ماں بھی کوئی لفظ ہے. وہ کبھی یہ نہیں کہے گا مجھے جوال دے دو. جوال موبائل کو کہتے ہیں عربی کے اندر. ہمیشہ یہی کہے گا فون پکڑا دو یا موبائل دے دو. اس نے کبھی والدین سے یہ لفظ سنا ہی نہیں. یعنی اس کے دماغ میں وہی کچھ ہے جو اس کے والدین نے اسے سنایا ہے، جو اس کے بہن بھائیوں نے اسے سنایا ہے، جو اس کے دادا نے، دادی نے، اس کے چچا نے، چاچی نے، گھر میں جو بھی کوئی ماحول ہے جہاں بھی وہ رہتا ہے، جس نے اس کو جو سنایا وہ وہی کہے گا. کبھی آپ کے بچے کسی نے یہ کہا بڑے ہو کے تھوڑا سا مجھے جواب دو، کیوں؟ کیونکہ آپ کے گھر میں یہ ماحول نہیں ہے، آپ عربی دان نہیں ہیں، آپ کو عربی کا نہیں پتا، آپ جوال کہتے نہیں، آپ فون کہتے ہیں. اچھا اس بات کو اگر آپ غور کر لیں جو میں نے آپ کو مثال دی ہے. اب ایک والدین آئے اور وہ آ کے کسی ماہر نفسیات کے پاس بیٹھے یا مولوی صاحب کے پاس آئے کہ جی میرے بچے کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اس کو دم کر دیں، یا کہیں اس کو کوئی اس کی تربیت کریں، یہ گالیاں بڑی دیتا ہے. کیا سمجھے آپ؟ کہاں سے سیکھی ہیں اس کی نفسیات کے اندر یا اس کی فطرت میں تو گالی نہیں ہے. اللہ رب العزت تو کہہ رہے ہیں ہر بچہ جو ہے نا وہ نیک پیدا ہوتا ہے. اب اس نے گالی کہاں سے سیکھی؟ یہ والدین پریشان، گالیاں بڑی نکالتا ہے. حالانکہ جو میں نے مثال دی ہے کہ وہ پانی کو پانی کہتا ہے، وہ ماں نہیں کہتا، کیونکہ اس نے سنا ہی. اسے تو مطلب ایک چیز کا ایک ہی نام آپ نے یاد کروایا، دوسرا نام تک نہیں آتا، وہ گالی کہاں سے سیکھ سکتا ہے؟ باہر سے آ کے کوئی گھر آ کے اس کو گالی کی تربیت نہیں دے گا. ہمارے گھر میں کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا اسی نے کبھی گال نہیں کٹی، گالا بڑی گھر سے سیکھتا ہے. یہ جو سن رہا ہے نا وہ آپ سے سیکھ رہا ہے. جو اس کو ماحول دیا جا رہا ہے، جس ماحول میں اس کی پرورش ہو رہی ہے، وہی اس کے جو ہے نا وہ دماغ میں نقش ہے اور اسی کے مطابق وہ زندگی بسر کر رہا ہے. اس کی فطرت میں گالی نہیں ہے، اس کو کسی نے نہیں سکھائی گالی، یہ اس نے گھر سے یاد کی ہوئی ہے. کبھی ماں غصے میں آ کے گالی دے دیتی اور پھر بعد میں وہ کہہ رہی ہے نہیں وہ میں نے غصے میں کہہ دیا اب تو میں ٹھیک ہوں. غصے میں کہا، اس کے ذہن میں تو نقشہ ہوئی نا. کبھی باپ کی ماں سے لڑائی ہوگی، آپس میں لڑائی ہوتی ہے، وہ گالیاں دے رہے ہوتے ایک دوسرے کو، گالیاں دے رہے ہیں، کبھی وہ گالی دے رہا ہے. یہ جو گالیاں دی جا رہی ہیں ان سے وہ سیکھ رہا ہے. وہ کہتا ہے میں 2 سال چپ رہا ہوں نا، اب میں بولوں گا تو تمہیں تکلیف ہوگی. کیوں؟ آپ کی زبان کنٹرول نہیں تھی، اب اس کی بھی کنٹرول نہیں ہوگی. وہ جو چپ رہ کے اس نے آپ سے سیکھا ہے نا، جو اس کو آپ نے سکھایا وہ آگے بولے گا، وہی نکالے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے رہے اور وہ آپ کے گھر میں قرآن و سنت کی آوازیں ہیں اور وہ بچہ گالی دے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اس کو جو ماحول ملے گا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زور دیا کہ ماحول بہتر کرو، صحبت بہتر ہونی چاہیے. صحبت صالح ترا صالح بلند. اگر انسان نیک لوگوں میں بیٹھے گا تو وہ نیک ہو جائے گا، اور اگر وہ برے لوگوں میں بیٹھے گا برا ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ صحبت جو ہوتی ہے نا، اس کی مثال کیسے؟ مثل الجلیس الصالح بالجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھی صحبت کی مثال، اچھے ساتھی کی مثال اور برے ساتھی کی مثال کیسی ہے؟ خوشبو بیچنے والے اور بھٹی تھونکنے والے کی مثال ہے. اچھا ساتھی جو ہوتا ہے نا وہ خوشبو بیچنے والے کی طرح. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا فحامل المسک اما ان یحذیک و اما ان تبتاع منہ. یا تو وہ خوشبو بیچنے والے سے تم کچھ خرید لو، اچھے خریدو گے نا. ایک خوشبو بیچنے والا ہے، آپ اس کے ساتھ ہو، آپ نے کچھ بھی لے لیا، اس پیسوں کا لیا. یا پھر آپ نے فرمایا تم کچھ نہیں خریدتے، وہ تمہارے پاس سے گزر بھی جائے گا تو تمہیں خوشبو تو آئی جائے گی.
خوشبو تو ملی نا, اچھی چیز ملی ہے تمہیں. اور آپ نے کیا فرمایا, وَنَافِخ خُلْقِیر, اور جو بندہ بھٹی دھونکنے والا ہے اس کی مثال کیا ہے؟ یا تو آپ اس کے پاس جاتے ہو, آپ کے کپڑے جلا دے گا. آپ اس کے پاس بیٹھتے ہو, آپ کے کپڑے جل جائیں گے کیونکہ وہ پہلے ہی آگ جلا رہا ہے. اگر کپڑے نہیں جلتے, آپ نے فرمایا اگر کپڑے نہیں بھی جلتے تو آپ کو اس سے گندی بدبو تو آئے گی نا, کم از کم دھواں تو آپ کو پریشان کرے گا. یہی مثال اچھے دوست کی ہوتی ہے, اچھی صحبت کی ہوتی ہے. آپ کا بچہ کس صحبت میں پل رہا ہے اس کا بڑا خیال رکھیں. آپ کی صحبت کیسی ہے, آپ اس کو کس طرح کا ماحول دے رہے ہیں. ہمارے گھروں کا ماحول کیسا ہے, کس ماحول میں بچہ پروان چڑھ رہا ہے. وہ جیسے ماحول میں پروان چڑھے گا وہی رنگ اس کے اوپر نظر آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے نا اس کو ٹی وی اور ڈراموں والے ماحول میں پرورش کریں. آپ کے گھر میں ہر طرح کی غیر شرعی حرکتیں ہوتی ہیں اور آپ کا بچہ نیک ہو جائے, آپ کے لیے کل کو صدقہ جاریہ بنے, یہ کیسے؟ آپ نے موبائل میں ڈیٹا کوئی سیو کیا وہی آپ دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس میں کوئی ایک جو ہے نا وہ فلم ڈاؤن لوڈ کر لیں اور کہ نہیں میں نے اس میں تلاوت اب سننی ہے, اب میں آف لائن ہوں اب تلاوت سن لوں گا. کیسے؟ آپ نے تو ڈاؤن لوڈ کچھ اور کیا ہوا. تو یہ بچے کو جو کچھ آپ دے رہے ہیں, جو ماحول دے رہے ہیں, جس صحبت کے اندر یہ پل رہا ہے وہی اس کے اندر نظر آئے گا. بڑا گہرا اثر ہوتا ہے صحبت. تو والدین اپنی زبان اگر کنٹرول میں رکھیں تو بچے کی زبان بھی کنٹرول میں ہو جاتی ہے. اور اگر والدین کی زبان ہی کنٹرول نہیں ہے, گالی پہ نہ باپ کا کنٹرول ہے نہ ماں کا, تو پھر بچے کی زبان پہ بھی گالیاں نہیں آتی ہیں. اگر اس کی زبان ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اچھا بولے, بھلا بولے, تو پھر اس کے سامنے وہی بولیں جو آپ سننا چاہتے ہیں. اس کے ذہن میں وہی کوئی نقش کرے جو آپ جو ہے نا سننا چاہتے ہیں. بندے کہتے ہیں نظر لگ گئی, یہ گالیاں دیتا ہے. نظر نہیں, آپ کی زبان لگتی ہے. جب زبان اس کو لگتی ہے, غلط بول اس کے سامنے بولے جاتے ہیں, تو پھر یہ بچہ بگڑ جاتا ہے. ہمارے گھر کیسے ہیں؟ ہمارے گھروں میں بچہ کیا سنتا ہے؟ ٹی وی مجبوری بن گئی ہے. ہمارے گھروں کے اندر کیبل مجبوری بن گئی ہوئی ہے. ڈرامہ نہ دیکھیں عورتیں, ان کا دن نہیں گزرتا. مجبوریاں بن گئی. موبائل مجبوری ہے, فلم مجبوری ہے. یہ چیزیں ایسی انہوں نے اپنے پنجے گاڑ لیے. آج کل یہ فلم کی ڈراموں کے الفاظ کہاں سے سیکھتا بچہ؟ یہ ہم وہ بچہ کوئی کہیں وہاں تو نہیں آپ نے بھیجا جہاں فلمیں بن رہی ہیں. یہ دوسرے ملک سے آ کے سیٹلائٹ کے ذریعے آپ کے گھر میں وہ بچے کی تربیت کر کے چلے جاتے ہیں. جمعہ تو آپ ہفتے میں ایک دفعہ پڑھتے ہو نا. بچے کو جو ہے نا وہ اسکول میں 2-4 گھنٹے کے لیے بھیجتے ہو, گھر میں جو چیز لگی ہوئی ہے وہ وہاں سے آ کے یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ تربیت کر رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ تربیت. پھر وہی وہ چیزیں دہراتا ہے. کئی بچوں کی زبان پہ ایسے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ہم نے کبھی بولے بھی نہیں. وہ ہندوؤں کے الفاظ بول رہا, رام رام کبھی اس کی زبان پہ آ جائے گا, کبھی نمستے اس کی زبان پہ آ جائے گا. کیوں؟ اس نے ڈرامہ دیکھا ہندوؤں کا, اس نے فلم دیکھی, اس میں ہندو جو کچھ بول رہے تھے اس میں سیکھ لیا. گھروں کا ماحول ہی ایسا ہو گیا ہوا. کارٹون دیکھ رہا ہے وہ, ہم اس کو دے رہے کہ یہ تو ہم نے تو یہ کارٹون ہی پیدا کر لی ہے, یہ پتہ نہیں کیسی حرکتیں کرتا ہے. آپ نے سکھائی اس کو دکھائے. وہ ماں تنگ آ رہی, اس کو موبائل پکڑاؤ یہ جان چھوڑے میری. باپ پریشان ہو, اس کو موبائل دے دیا, چلو یہ 2-4 منٹ کے لیے سکون تو ہوا نا. اس کو چینل لگا کے دے دیا, اس کو نیٹ لگوا کے. آپ پیسہ پے کر رہے ہیں اس کی غلط تربیت کا. آپ کی جیب سے پیسہ جا رہا ہے اور اس کی تربیت ہو رہی ہے کہ وہ نیٹ پہ کچھ دیکھ رہا ہے, وہ کیبل پہ کچھ دیکھ رہا ہے. آپ پیسہ دیتے ہیں, آپ موبائل لے کے دیتے ہیں, آپ اس کو کیبل لگوا کے دیتے ہیں, یہ لو. اور یہ تربیت باہر سے آ کے لوگ اس کی کر رہے ہیں, یعنی غیر مذہب کے لوگ بھی اس کی تربیت کیے جا رہے ہیں آپ کے پیسے سے. یہ ماحول ہمارے گھروں میں ہے. اگر ایسا ہی ماحول رہے گا تو وہ بچہ پھر رام رام ہی سیکھے گا نا. اس کو پھر یہ نمستے یہ سارے بول اس کی زبان پہ آئیں, وہ پھر غیبتیں اور یہ جو آج کا ڈراموں کا ماحول بن گیا ہوا ہے, جو آج کل کی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, وہ یہی سیکھے گا. اور کس طرح کے کارٹون اور کس طرح کی چیزیں جو بچوں کی تربیت جن سے ہو رہی ہے, پتہ نہیں وہ کیا کچھ سکھا دیتے ہیں. یہ وہی کچھ سیکھتے ہیں جب ان کو دکھایا جاتا ہے, اور ہم خود سے پیسہ دے کے کہتے ہیں ٹھیک ہے کر لو میرے بچے کی تربیت. ہمارے یہ الفاظ کیوں آتے ہیں؟ فلاں بڑے ڈرامے باز ہیں, تم فلمیں کیے جاتے ہو, یہ لفظ کیوں آئے, کہاں سے آئے؟ وہاں سے آئے. وہ باہر سے بیٹھ کے ہمارے پاس پہنچ گئے.
وہ ڈائلاگ بچہ یاد کر لیتا, وہ دہرا رہا ہوتا ہے اور شرمندہ ہو جاتا بندہ کہ اس نے کیا بول دیا, سب کے سامنے میری بےزتی کروا دی. وہ ڈائلاگ اس نے یاد ہی گھر سے کیا ہوا, جو گھر میں اس کو دکھا رہے تھے, جو گھر میں اس کو سنا رہے تھے. اگر آپ کے گھر میں موسیقی چلتی ہے تو وہ بچہ گانا ہی گنگنائے گا نا. آپ کیا اس سے ایکسپٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ اس کو جو ہے نا وہ موسیقی سنائیں, آپ اس کو غلط چیزیں اس کے دماغ میں ڈالیں اور وہ نقش ہو جائے اور کل کو جو ہے نا آپ کو تلاوت سنائیں؟ ایسے نہیں ہوگا. یہ وہ گھر تھے جہاں کتاب و سنت کی آواز آنی تھی, جہاں قرآن کی حدیث کی آواز آنی تھی. آج ان گھروں سے موسیقی کی آوازیں آتی ہیں اور بچے نکلتے ہیں, ان کی زبان پہ گالی ہوتی ہے, ان کی زبان پہ گندے ڈائلاگ ہوتے ہیں, ان کی زبان پہ جو غیبتیں اور چغلیاں ہوتی ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ وہ سیکھتا ہے, جو کچھ ہر قسم کی بےہودیاں وہ بچہ سیکھ جاتا ہے, کیونکہ گھر میں اس کو ایک پورا ماحول دیا جا رہا ہے. جمعے میں تو لوگ دیکھیں نا لیٹ آ رہے ہوتے ہیں, بڑی مشکل سے دکان چھوڑتے ہیں, لیکن ڈرامے کی قسط لیٹ نہیں کرتے. جمعہ اینڈ پہ آ کے بھی سن لے تو گزارا ہو جاتا ہے, لیکن وہ شروع سے دیکھنا ہوتا ہے. نہیں یہ رہنا چاہیے. اگر یہ رہ گیا تو مجھے لطف ہی نہیں آنا, بات سمجھ نہیں آئے گی, دھوری رہ جائے گی. یہاں چاہے دھوری رہ جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ ضروری چیز بن گئی ہے اور وہ بچے کی تربیت ہو رہی ہے. ماں تو اپنا لطف لے رہی ہے. اب دیکھیں کوئی بندہ حقیقت میں رو رہا اور ہم کہتے ہیں ڈرامے کرتا ہے, یہ مکر کر رہا ہے, یہ ڈرامے. اور وہ ڈرامے میں کوئی بندہ مرا تھا پیچھے, ڈرامہ تھا, سارے رونا شروع ہو گئے تھے. جو اصل میں ڈرامہ تھا اس کو دیکھ کے رو رہے, اور جو حقیقت میں بندہ رو رہا اس کو کہتے ہیں یہ ڈرامے کا. ماحول پیدا ہو گیا نا, یہ اثر لے رہا بچہ, یہ حالات بن گئے بھائی. جو حقیقت ہے اس کو ہم ڈرامہ کہہ دیتے ہیں, اور جو ڈرامہ ہے کئی عورتیں بیٹھ کے آنسو آ رہی ہوتی ہیں, وہ ڈرامہ لگا ہوا, پتہ ہے یہ ڈرامہ ہے, روئی جا رہے ہیں. اس پہ ویڈیوز بنی, لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ وائرل کیا, وہ چھوٹے چھوٹے کلپس لوگوں نے وائرل کو, بچے رو رہے ہیں, بلک بلک کے رو رہے ہیں. کیوں؟ اور دانش مر گئے. اللہ, یہ حالات ہے. پھر کیسی توقع ہوگی اگر یہ ماحول دے دیا جائے اس کی کس کو مس نہ اور شروع سے اینڈ تک دیکھنی ہے. اور یہاں کیا ہے, جس کا دل کرے جب مرضی آ جائے. جمعہ ہی ہے نا, نکل بھی گیا تو کیا ہے, نماز تو پڑھ ہی لیں گے, وہ قسط نہیں نکلنی چاہیے. اور توقع یہ رکھتے ہیں یہ میرا بیٹا کل کو میری خدمت کرے گا, یہ میرے پاؤں دبا کے سوئے گا, یہ میرے سر میں تیل ڈالے گا. یہ وہ بچہ نہیں ہے, اس کو جب آگے سے بات دادا کچھ کہتا ہے نا, یہ بھی آگے سے وہ جو اس نے کارٹون دیکھے اس طرح کی حرکت کر کے دکھا دے. یہ بھی پھر ماں سے بیٹی بھی کہہ رہی ہوتی ہے, اماں تمہیں نہیں پتا, ابا جی تسی چپ رہا کرو, تو ان کی پتا, کیونکہ اس میں سب کچھ دیکھا ہوا ہے. اس کو سارا ماحول آپ نے دیا, آپ نے خود اس کی تربیت کروائی ہے. یہ بڑا فرق ہوتا ہے کہ آپ اس کو کیا دکھا رہے ہیں. اب یقین جانے چھوٹے چھوٹے بچے بڑا اثر لیتے ہیں. میں گھر گیا ہوا تھا, 4-5 دن رہ کے آیا ہوں, ابھی 2 دن پہلے میں آیا. میری بیٹی نے ایسے, میری چھوٹی سی بیٹی ہے, ابھی 1.5-2 سال کی ہے, اس کو میں نے پیسے پکڑائے, میری دادی نے, بلکہ میری ماں نے, اس کی دادی نے پیسے دیا اس کو. اس نے اپنی جرسی ایسے اٹھا, میری ماں نے کہتے بیٹا یہ کیا کر رہی ہے, مجھے بھی نہیں پتا. یقین جانے چھوٹی سی بیٹی ہے میری مسز کہتی ہے یہ آپ کو دیکھتی ہے کہ آپ پیسے جیب میں ڈالتے ہیں, یہ ایسے اپنی جرسی اٹھا کے یہ جیب میں ڈالتے. حالانکہ اس کو کیا پتا کیا ہوتا ہے, ابھی اس کو بتایا نہیں کسی نے کہ یہ کام کرنا ہے, لیکن اس نے یہ سیکھ لیا. ہر بچہ یہ سیکھتا ہے, ہر بچے کے دماغ میں وہ نقش ہو جاتا ہے جو آپ اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں. اگر وہ ڈرامے میں دیکھ رہا ہے نا کہ یہ ساس بہو کے ساتھ کیا کر رہی ہے, وہ کیا چل رہا ہے, وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. پورے ماحول کا اثر لے رہا ہوتا ہے, پورا ماحول اس کو مل رہا ہے. اور ماحول کس نے دیا؟ ہم نے دیا. پورا ماحول بنا کے دیا, بیٹا یہاں سے تربیت لو. شدائی ہو جاتا بچہ. پھر جب تک وہ کارٹون نہ دیکھے اس کو نیند ہی نہیں آتی. جب تک اس کو موبائل نہ پکڑاؤ اس کی آنکھوں میں نیند آتی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ موبائل پکڑ کے سوتا ہے, اس کی عادت بن گئی. یہ جب تک نہ دیکھ لے کچھ اس کو, یہ رونا ہی چپ نہیں کرتا. یہ گھر کا ماحول ہم نے خود بنایا. یہاں تو کانفرنس ہوتی ہے سال بعد, کبھی مہینے بعد, جمعہ ہفتے بعد, وہ روزانہ کی تربیت آپ اپنے پیسے سے بچے کی کروا رہے ہیں. اور اگر یہیں گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہو, یہ نماز پڑھی جاتی ہو, وہی بچہ کبھی قرآن کھولے گا, وہ ایسی اللہ اللہ کرتا رہے گا, وہ ایسے ہی بیٹھ کے جو ہے نا وہ کبھی سجدہ کی کیفیت میں ہوگا, کبھی وہ رکوع کی کیفیت میں. کیوں؟ وہ ماں کو دیکھ رہا ہے, وہ باپ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ اس طرح کرتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں تو صبح اٹھتے یہ سب سے پہلے اللہ کو یاد کرتے ہیں, وہ بھی یاد کرے. اگر صبح اٹھتے ہی آپ نے سب سے پہلا کام موبائل چیک کرنا ہے, یا سب سے پہلے کوئی
جو ہے نا وہ اس طرح کا ماحول بنانا ہے کہ ڈرامہ دیکھنا تو وہ بھی پھر یہی سیکھے گا. تو بچے کے سامنے آپ کیا کر رہے ہیں, اس کے کانوں میں کیا ڈال رہے ہیں. تو عزیز ساتھیوں, یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف انجوائے ہے, یہ جو وہ کوئی بات نہیں 2-4 منٹ کے لیے کارٹون دیکھ رہا ہے نا, تھوڑی دیر کے لیے کچھ دیکھ رہا ہے, یہ انجوائے نہیں, یہ پوری تربیت اس کی. اور انہوں نے پوری تربیت کی ہے, ایسے نہیں بنا دیے. وہ کروڑوں روپیہ بجٹ لگا کے کوئی چیز بناتے ہیں, وہ پھر وہ وصول بھی لیتے ہیں پیسہ. انہوں نے کوئی ڈرامہ فلم بنا لی نا, کوئی ایک انہوں نے 10 کروڑ میں انہوں نے 15 کروڑ کمانا بھی ہے, لیکن وہ اپنے نظریات بھی انجیکٹ کر گئے آپ بچوں کے اندر. یہ نہ سمجھیے گا کہ تھوڑی دیر کے لیے کوئی بات نہیں, وہ کمائی تو لے ہی گئے لیکن آپ کے بچوں کو بھی لے گئے ساتھ, ان کے نظریات کو خراب کر دیا انہوں نے. وہ اپنی تعلیمات کو ان کے اندر داخل کر کے گئے. یہ آپ نے کروایا, کیونکہ جو دیکھتا ہے وہ نظریہ بن جاتا ہے. جو بچہ دیکھتا ہے وہ اس کے نظریات بنتے ہیں. اسی لیے قرآن نے کہا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مومنوں تمہیں آنکھیں دی ہیں, کھول کے رکھنا آنکھیں, لیکن ان آنکھوں کو جب کبھی کوئی ایسا منظر آ جائے, کبھی کوئی سامنے کسی کی عزت آ جائے, یہ آنکھیں نیچے ہونی چاہیے. نظریہ قرآن نے دے دیا. یہ نظریہ, یہ قرآن کی تعلیم ہے. اگر بچے کو بچپن میں یہ تعلیم دی جائے گی تو وہ کبھی بھی عزت کو دیکھ کے آنکھیں اونچی نہیں کرے گا, وہ آنکھیں نیچے کر لے گا, کیونکہ اس کا نظریہ بنا ہوا ہے نہیں دیکھنا. مجھے باپ نے منع کیا تھا, میرے دادا نے مجھے سمجھایا تھا, میں نے اپنے باپ کو دیکھا وہ بھی ایسے کرتا ہے. جب گھر میں سامنے سب کچھ چل رہا ہے, ساری چیزیں جو ہے نا وہ برہنہ عورتیں پھر رہی ہیں, سر پہ دوپٹہ نہیں, آپ توقع کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی باہر جا کے پردہ کر لے. آپ نے گھر میں مہندی کی, اس پہ خسرے بلائے, اس میں جو ہے نا وہ گندے لوگ کنجر بلائے اور کہا جی ہم نے بڑا فنکشن کیا, آپ کا بیٹا کل اس سے بڑا پروگرام کرے گا. آپ کی بچی اس سے زیادہ بڑا پروگرام کرے گی, وہ زیادہ کوئی ڈانس سیکھ کے آئے گا. یہ نہ سمجھیے گا ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور کل کو وہ نہیں ان کی تربیت کر کر لیں گے. وہ آپ سے سیکھ رہا ہے. یہ جو گھر میں ہو رہا ہے یہ سب کچھ سکھا رہے ہیں آپ اس کو. وہ بے پردگی دیکھے گی بچی تو کل کو بے پردگی والے کام ہی کرے گی. اس نے اپنی ماں کو کبھی دیکھا ہی نہیں دوپٹہ لیتے ہوئے, اس نے اپنی ماں کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا پردہ کرے. ماحول ہی ایسا دیا ہوا ہے, وہ کل پردہ کر لے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عزیز ساتھیوں دیکھیں آپ کے گھر کا ماحول کیا ہے, بڑا اثر انداز ہوتا ہے. جو کچھ دیکھ رہے ہیں, جو کچھ ان کو سکھا رہے ہیں, بولنا کیسا ہے اس پہ بھی توجہ دیں. اور آپ اس بچے کا ارد گرد کیا ہے, وہ کیا دیکھ رہا ہے, کس اسکول میں داخل کروایا آپ نے, جہاں کا گریڈ اچھا ہو, جس اسکول کا ایک نام ہو, اور کو ایجوکیشن کوئی پرواہ نہیں ہے, بچیاں بھی ساتھ کوئی پرواہ نہیں. بچہ ہی ہے نا ابھی تو چھوٹا بچہ, چھوٹے سے بچے کو بھی یہ تربیت, یہ بچے کو ہی تو ضرورت ہے. میں بتا رہا ہوں آپ 2 سال کے بچے کی بھی تربیت کر کے دیکھ سکتے ہیں, اس کو بھی پتا ہوتا ہے. اللہ اکبر. لوگ تو اپنے بچے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی تربیت شروع کر دیتے ہیں, ماں کو کچھ سکھانا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں اسرائیل کے اندر یا دوسرے ممالک میں ماں کو کچھ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں تاکہ جو بچہ پیدا ہو اس کے اندر وہ چیزیں شامل ہوں. یہ لکھی پڑھی باتیں اور تجربات کی باتیں ہیں کہ جو ماں کر رہی ہوتی ہے وہ بچے میں آ جاتی ہے چیزیں. تو اگر آپ یہ کہ بچے کی کوئی بات نہیں ہے, تو وہ بچے کے اندر وہ چیزیں آ رہی ہیں, وہ ان سے اثر قبول کر رہا ہے. تو دیکھتے رہیں, اپنی آنکھیں کھلی رکھیں, اور بڑی جو ہے نا وہ توجہ کے ساتھ, گہرائی کے ساتھ اپنے گھر کے ماحول کا جائزہ لیں. یہاں کیا ماحول ہے, کس ماحول میں پروان چڑھ رہے ہیں آپ کے بچے, کس ماحول میں آپ ان کو کیا کیا سنا رہے ہیں, کیا کیا دکھا رہے ہیں. جو کچھ اس کے سامنے اس کا عادی ہوگا. اور یہ کنفرم بات, دیکھیں نا آپ سگریٹ پی رہے ہیں اور آپ کے نہیں میرا بچہ جو ہے نا وہ اسموکنگ نہیں کرنا چاہیے, اچھی بات نہیں ہے بیٹا. اس نے بچپن سے ہی آپ کو دیکھا آپ کی انگلی میں سگریٹ رہی, وہ پیے گا اور وہ ڈٹائی کے ساتھ پیے گا. شراب بھی سامنے ہوگی, اس کا نظریہ بن گیا نا, اس نے چونکہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کا نظریہ بنا, وہ پیے گا. لیکن اگر آپ نے اس کو یہ تعلیم دی ہوئی کہ نہیں بیٹا یہ حرام ہے, اس کے دماغ میں جو کچھ سیو کیا ہے, جو ڈیٹا اس کو آپ نے دیا ہوا ہے, آنکھ دیکھے گی شراب ہے, وہ پہلے دماغ میں جائے گا, آپ کی تعلیم سے ٹکرائے گا, یہ ٹھیک ہے نہیں. پپا نے منع کیا تھا, باپ نے یہ نظریہ بنایا تھا کہ نہیں یہ کام غلط ہے, فوراً ہاتھ اٹھا لے گا, نہیں میں نہیں اس کو پی سکتا, یہ حرام ہے. اور اگر وہاں پہ کچھ اور چل رہا ہے, اس نے تو دیکھا ہی کچھ ایسا ماحول ہے, یہ ڈرامے مغرب میں تو لوگ عام پانی کی طرح پیتے ہیں اس چیز کو, اس نے دیکھا ہی سب کچھ, یہ نظریہ بنا ہی نہیں,
کچھ وہاں پہ سیب ہے ہی نہیں، وہ جو سیب ہے وہ یہی ہے، اس کو پی لو تو کوئی مسئلہ نہیں، پیے گا، اسموکنگ بھی کرے گا، وہ عادی بن جائے گا پھر چیزوں کا. پھر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ساری گل ہی نہیں بنتا. اسی طرح کبھی تربیت نہیں کی تھی. ہم نے کہا کہ شاید بڑا ہوگا تب تربیت ہوتی ہے، بچپن سے اس کو ماحول جو ہے نا وہ صحیح نہیں دیا. پھر یہ عادت جو کچھ اس کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے یہ عادت بن جاتی ہے. اب دیکھیں نا کوئی کھانے والی چیز ہے مثال کے طور پہ، پہلے بچوں کو کیا پتا ہوتا تھا پیزے کا؟ پہلے بچے نے کبھی پیزا مانگا؟ آپ جو ہے نا وہ یہاں سفید داڑیوں والے کو بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ کے چھوٹے بچے کبھی یہ مانگتے تھے؟ کیوں؟ انہوں نے دیکھا ہی نہیں. ان کے سامنے کبھی کچھ آیا ہی نہیں ایسا، نہ انہوں نے کوئی برگر کھایا نہ یعنی جب یہ چیزیں نہیں تھی تب نہیں مانگا. آپ نے کبھی کوئی حرام چیز گھر میں لا کے پکائی ہے؟ نہیں پکاتے. کیوں؟ اس کا ماحول نہیں ہے، دیکھا نہیں کبھی. لیکن دوسری تیسری چیزیں گھر میں بیوی کہہ رہی آج فش لے آنا، آج مٹن لے آنا، آج بیف لے آنا، چکن لے آنا، یہ چیزیں بنتی ہیں تو یہ ہمارے ہاں عادت بن گئی. ان کا ہمیں پتا ہے، جس کا نہیں پتا پتا ہی نہیں. کیوں؟ دیکھا ہی نہیں، بچپن سے ہی نہیں دیکھا. اور جنہوں نے دیکھا ہوا بچپن سے، جنہوں نے بچپن سے وہ چیزیں جن کے اندر وہ آج کی جنریشن ایڈ ہی چلتا. سب سے پہلے ٹی وی ایڈز کیوں بنتی ہے؟ جو دیکھو گے وہ آپ جا کے وہاں مارکیٹ سے وہی خریدو گے. کروڑوں اربوں روپیہ، اربوں میں کہہ رہا ہوں، کروڑوں نہیں اربوں روپیہ لگ جاتا ہے ایڈز بنانے پہ. کنفرم بات ہے. یہ کیوں بناتے ہیں؟ وہ یہ جو دیکھیں گے نا، بچہ بھی جو دیکھے گا وہ بھی جا کے مارکیٹ سے کہے یہ میں نے لینا ہے. وہ دیکھ کے تعلیم لے رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ اس کی عادت بنے گی. تو آج کے زمانے کے لحاظ سے اس کو دیکھ لیجیے کہ ہمارے بچے کیا کیا ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے. آپ نے اللہ کہتے ہیں ساڑھے گھر تک شے آئی نہیں ہے، کتوں منگی آپ کے گھر میں نہیں آئی تھی، لیکن وہ جو کیبل لگی ہوئی ہے نا، وہ جو نیٹ آپ نے دیا ہوا نا، اس نے تو اس کو بتا دی تھی نا، اس کے ذریعے آئی تھی. اس کے ذریعے سے پتا چلا تھا کہ یہ بھی ہوتا ہے، یہ کچھ بھی ہے. اور اگر آپ اس کو کوئی کتاب کھول کے پڑھائیں یا اس کے سامنے جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، صحابہ کے واقعات پڑھیں، اس کے سامنے قرآن کی تلاوت لگی ہو، تو پھر وہ ویسی چیزیں ہی اس کے اندر آئیں گی، پھر اس کے اندر اچھی چیزیں ہی آئیں گی. تو قرآن و حدیث کے ساتھ اپنے بچوں کو جوڑیں. چاہے جائے کہ آپ جو ہے نا اس طرح کی چیزوں ماحول میں بچے کی پرورش کریں. اپنی نظر کو پاکیزہ رکھیں، بچے کی نظر کو بھی پاکیزہ رکھیں. اپنی زبان کو پاکیزہ رکھیں گے، بچے کی سماعت پاکیزہ ہو جائے گی. اگر آپ پاکیزہ بولتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، تو بچہ بھی اچھا سنے گا. تو عزیز ساتھیو، جو کچھ اس کے اندر جا رہا ہے وہی کچھ وہ سیکھ رہا ہے. تو یہ بڑے غور سے، یہ گہرائی سے اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ آپ کے گھروں میں ماحول کیسا ہے، گھروں میں کیسے کیسے مناظر دیکھتے ہیں بچے. ان کے ہاتھ میں یہ جو چیزیں ہم نے پکڑا دی ہوئی نا، اگر پکڑائیں اس کا جائزہ لیتے ہیں کیا دیکھ رہا ہے. ہاں ضرورت ہے جہاں پہ وہاں دے، موبائل کی ضرورت ہے دینا چاہیے، ٹی وی کی ضرورت ہے، اگر کوئی آپ نے خبریں سننی ہے، اس طرح کا کام ہے ضرور سن لیں. لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے اور تربیت بھی غلط ہو رہی ہے، ہاں ایک چیز ہے وہ دیکھ لے، ضرورت نہیں ہے تھوڑا بہت وہ انجوائے کر لے، مطلب بچہ کوئی چیز دیکھ بھی رہا ہے، اگر وہ اچھی چیز ہے تو دیکھنے دے. لیکن اگر اس سے غلط تربیت ہو رہی، ہمیں نہیں پتا، یہاں بیٹھے شاید 90% لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا، یہ ڈوریمون ہے، یہ جو ہے نا وہ موٹو پتلو، اس طرح کے کارٹون، اس سے کچھ نہیں ہوتا. اس سے تربیت ہوتی ہے آپ کے بچے، اور بڑی بڑی غلط تربیت ہوتی ہے. اس پر پوری گفتگو کی جا سکتی ہے کہ اس میں کیا کچھ سکھاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا. دیکھیں، جائزہ لیں کہ یہ کیا دیکھیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زور دیا اس بات پہ. آپ نے فرمایا انظر من یخالف، بندہ اس کے دین پہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کو اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. اس لیے ایک مقولہ بھی ہے نا، اسے فرمایا دیکھو کس کے ساتھ بیٹھتے ہو، مجلس کیا ہے، صحبت کیا ہے، کن لوگوں کے ساتھ تعلقات تمہارے، بڑے غور سے دیکھا. اور ایک مقولہ بھی یہ ہے کہ کسی کے بارے سوال کرنا، عن المرء لا تسأل وسل عن قرین. کہتے کسی بندے کے بارے سوال نہ کیا کرو، سوال کیا کرو اس کے دوست کے بارے، اس کے ساتھ بیٹھنے والے کے بارے، اس کی صحبت کے بارے. کیوں؟ کیونکہ جو بھی بندہ ہوتا ہے وہ اپنے جو صحبت ہوتی ہے وہ ویسے ہی ہوتا ہے. آپ کے گھروں میں دوست کیسے آ رہے ہیں؟ آپ کے دوست اگر آتے ہیں سارے جو ہے نا وہ سگریٹ پینے والے، یا ماں ہے اس کی دوستیں سہیلیاں آتی ہیں بے پردگی والے، یا جب بھی بیٹھتے ہیں وہ غیبتیں کرنے والے بیٹھتے ہیں، تو یہ بچہ وہاں سے سیکھ رہا ہے. اپنی صحبت پہ بھی توجہ دے کہ میرا کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بھائی میں ادھر ہی جاؤں گا جہاں میرے بچے کی تربیت اچھی ہو. یہ بڑے حساس معاملات ہیں.
یہ بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں بعد میں. کل کو یہی بچے آپ کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہم نے یہ بات کی ہوئی ہے بننے ہیں, یہ آپ کے لیے وبال بن جائے, یہ اولاد وبال بن جائے گی. سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ, پتہ نہیں اس کو نہ اس کا باپ ایسا تھا نہ میں ایسی تھی, کیا بن گیا. اس کو پرورش ایسی ملی ہے, اس کو ماحول ایسا ملا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ زور دیا کرتے تھے کہ اپنے گھروں کا ماحول ٹھیک کرو. آج آزاد خیال جو ہے نا, وہ آپ یہ ٹی وی لگاتے ہیں, آپ کا کیا مطلب ہے وہاں کوئی اچھی تربیت ہوتی ہے, وہ موبائل پہ کوئی اچھی تربیت ہوتی ہے. آزاد خیال لوگ ہیں, یہ سارے بے غیرت ہیں. یہ تو آج اس کو شوبز کی دنیا میں ہم نے اچھا بنا دیا, ان کے پاس پیسہ ہے, وہ سیلیبریٹیاں بن گئی. حالانکہ یہ کنجروں کا ایک شعبہ ہے. کنجر لفظ گالی نہیں ہے, یہ ایک باقاعدہ شعبہ ہے. اور پہلے زمانے میں وہ الگ ہوتے تھے. جیسے ہم آج کسی کو کہہ دیتے ہیں جی یہ فلاں یہ صفائی کرنے والوں کا شعبہ, یہ فلاں, کوئی شعبہ تھا. ان کو بڑھا چڑھا کے کیسا بنا دیا, اور وہ بچے اسی سے تربیت لے رہے. وہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں, وہ اچھے لوگ نہیں ہیں جو آپ کے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. وہ پیسہ لے کے آپ کے بچوں کی تربیت بھی کر رہے ہیں اور آپ کا پیسہ بھی لیے جا رہے ہیں. ان کی بھی موج لگی ہوئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو فرامین ہے ان کو یاد رکھیے. آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس کس مشابہت کرتا ہے وہ اسی میں سے ہوتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ ہمارے بچے کیسے, وہ جو دیکھ رہے ہیں ویسا بننے کی کوشش. یہ فلاں کے جیسا بن رہا ہے, یہ فلاں کے جیسا بنتا ہے, اس کے ہیئر سٹائل اس کے جیسا ہے, یہ جو ہے نا کسی گندے ہندو ایکٹر میں اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے. یہ بچی جو ہے نا اس کی چال فلاں ہیروئن جیسی ہے, یا فلاں ایکٹریس جیسی ہے, جو اس کے جیسا چال چلن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انہی کے ساتھ ہی ہوں گے, قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ ہوں گے. چڑ جا کے بڑے ہو کے آپ کی خدمت کریں گے, آپ کو نہیں کچھ دینے والے. جن کی مشابہت کر رہے ہو ان جیسے ہی ہوگے. اور آج مشابہت ہو رہی ہے. آج کیوں یہ مطلب فیشن کے نام پہ نیا نیا فیشن متعارف ہو رہا ہے. اس یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا, دیکھا ہوتا ہے اس نے لباس دیکھا کیسا پہنا ہوا, فلاں ڈرامے میں اس کی دیکھے ڈریسنگ کیسی تھی, اس جیسی ڈریسنگ کرنی, اس جیسے کپڑے خریدنے کی کوشش کرنی. بس مشابہت ان کی اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بچے, کیونکہ ان سے تربیت لے رہے, وہی کچھ دکھائی جا رہے ہیں. ہم اللہ کے رسول نے فرمایا یہ انہی کے ساتھ ہوں گے. کن کی مشابہت کر رہے ہیں؟ اور آپ نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا, تو کبھی بھی کسی ایسے بندے کے ساتھ نہ بیٹھا کر, کبھی بھی کسی بندے کو اپنے قریب نہ آنے دیا کر جو مومن نہ ہو, جو نیک بندہ نہ ہو. کسی برے کے ساتھ کبھی اپنی مجلس اختیار نہ کرنا. جو برا بندہ ہے وہ تجھے بھی اپنے رنگ میں رکھ دے گا. ولا یاکل طعامک الا تقی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرا کھانا ہمیشہ نیک لوگ کھائیں, تیرے گھر میں کوئی بد کردار آ کے کھانا نہ کھائیں. یعنی تیری دعوتوں میں اگر کوئی آئے تو نیک لوگ ہی آئے, کیونکہ تیری ان کے ساتھ تربیت ہوتی ہے, ان کا اثر لیتا بندہ, ان کے ماحول سے بندہ جو ہے نا وہ متاثر ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا کچھ کہہ دیا. آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ گھوڑے اور یہ چیزیں زیادہ جو پالنے والا اس کے اندر فخر تکبر آ جاتا ہے, کیونکہ وہ گھوڑوں کی مجلس میں رہا, اس کو اور بکریاں پالنے والے میں عجز آ جاتا ہے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تربیت کر رہے ہیں. یہ تربیت آپ نے کی ہے کہ اپنی مجلسیں ایسی کرو. بکریاں آپ نے کہا پالو گے تو عاجزی آئے گی, کیونکہ وہ بکری جو ہے نا وہ اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے, اور گھوڑے میں تکبر ہوتا ہے. جو زیادہ وہ پالتا ہے اس کے اندر تکبر آئے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو چیتا ہے, شیر ہے, اس کی کھال کے اوپر بیٹھنے سے آپ نے منع فرمایا. درندوں کی کھال پہ نہیں بیٹھنا چاہیے, اس کو نہ بچھاؤ نیچے. کیوں؟ تمہارے اندر درندگی آ جائے. یعنی جو ماحول بندے کے پاس, اس ماحول سے بندہ اثر لے رہا ہے, جس ماحول میں پروان چڑھ رہا ہے. اللہ کے رسول نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ریشم, دیکھیں ریشم مرد کے لیے کیوں حلال نہیں, وہ نرم ہوتی ہے. بندے کے اندر بھی سستی اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں. کہا نہیں تم نے نہیں پہنا. اگر جو ہے نا وہ سونا پہن کے باہر نکلو گے تمہارے اندر تکبر آئے گا, فخر آئے گا. یعنی جو بھی صحبت کی چیزیں ہو سکتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو بیان کیا, ہر چیز کی نشاندہی کی ہے کہ ان کے ساتھ تمہارا تعلق نہیں ہونا چاہیے. ان کے ساتھ یہ صحبت کے اثرات ہوتے ہیں. کسی کے ساتھ کوئی جڑ جائے, دیکھیں نا صاحب کا کتا ہی تھا نا, تو اللہ نے اس کو اس کا قرآن میں ذکر کر دیا, باقاعدہ طور پہ اس کا ذکر کیا کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہی چھاؤں میں جا رہا ہے, کبھی اس پہ دھوپ نہیں آ رہی. کیوں؟ نیک لوگوں کی صحبت میں. جو ہماری گفتگو کا خلاصہ وہ یہ ہے, اپنے بچوں کی صحبت اچھی کریں. یہ ٹی وی بھی صحبت ہے, موبائل بھی صحبت ہے, اور یہ کیبل اور یہ ساری چیزیں یہ بھی صحبت ہے. اور آپ کا گھر والدین سب سے پہلے, پھر والدین کے رشتہ دار, پھر والدین کے دوست احباب جو آ رہے ہیں, جو وہاں پہ آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, جن سے مجلسیں جمتی ہیں, وہ ساری صحبت ہے. اس صحبت کو اچھا رکھیں.
اگر اچھے لوگوں سے ملنا جلنا ہوگا، نیک لوگوں سے تعلقات ہوں گے، آپ کے گھر میں آنا جانا نیک لوگوں کا ہوگا، تو یہ بچہ بھی نیک بنے گا۔ اگر آپ کے گھر میں قرآن کی صدائیں آئیں گی، آپ کے گھر میں حدیث کی بات ہوگی، کتاب و سنت کا بول بالا ہوگا، آپ کے گھر میں شریعت جو ہے نا وہ حدود قائم ہوگی، بے پردگی نہیں ہوگی اور بے حیائی نہیں ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام کر دیا وہ نہیں آئیں گی، تو آپ کے بچے کے اندر بھی وہ چیزیں نہیں آ سکتی۔ اپنے اولادوں کی تربیت میں اس بات کو بڑا جو ہے نا وہ ضروری سمجھے کہ ان کو صحبت کیا دینی ہے۔ اللہ ہمیں بھی نیک بنا دے اور ہماری اولادوں کو بھی نیک بنا دے۔ قول قولی ھذا وآخر دعوانا